نیا دن ہے صبح ہو پھر آئی ہے دیکھو لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی آخر الزمان، رحمت عالمیان، سلطان دو جہان، محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے، فرماتے حیث ما کنتم فصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ آئیے ہم بھی نبی پاک کی ذات پر درود پاک پڑھتے ہیں، اگرچہ کہ بظاہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دور ہے، لیکن میرے آقا نے فرما دیا کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، درود پہنچ جاتا ہے۔ اس عقیدے کے ساتھ، اس تصور کے ساتھ نبی پاک کی ذات پر درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ تو بڑا لطف نصیب ہوگا۔ یہ مل کر پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، پروگرام ایک نئی صبح میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے ہمارا پچھلا ایپیسوڈ بھی دیکھا ہوگا، بہت ساری علم و حکمت سے گفتگو بھرپور ہم نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ آج بھی انشاءاللہ بہت ساری گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ آج پھر پروگرام میں بہت ساری باتیں کرنے کے لیے تشریف رکھتے ہیں مولانا قاری احمد رضا مدنی صاحب، جو ماشاءاللہ ایک قاری بھی ہیں اور بہت زبردست عالم دین بھی ہیں۔ بہت ساری باتیں کریں گے۔ انہی کے ساتھ مولانا اکرم مدنی صاحب بھی تشریف فرما ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے گفتگو ان سے لیں گے، اور نعت خوان مولانا اصغر مدنی صاحب بھی تشریف فرما ہے، انشاءاللہ یہ کلام ہمیں سناتے ہیں۔ آج بھی بہت سارے کلام ان سے سنیں گے۔ اول تاخیر اگر شریک رہیں گے، رب کریم کی ذات سے امید ہے کہ بہت ساری نعتیں بھی آپ کو سننے کا موقع ملے گا، بہت پیاری پیاری گفتگو بھی آپ کو سننے کا موقع ملے گا۔ سب سے پہلے آئیے اللہ پاک کے پاکیزہ کلام قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خوف۔ سبحان اللہ۔ تلاوت قرآن پاک کے بعد معمول کے مطابق آئیے پروگرام میں ایک نعت پاک کو شامل کرتے ہیں۔ آپ سے بھی گزارش ہے، نعت پاک جب پڑھی جائے، کلام پڑھا جائے تو مل کر پڑھیں، انشاءاللہ بڑی برکت نصیب ہوں گی۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح آقا ہمیں بلائیں گے، آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح صلی علی نبی
صلی علی محمد. دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، ذکر رسول پاک بھلایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، ہاں دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، ذکر رسول پاک بھلایا نہ جائے گا، واللہ واللہ ذکر رسول پاک بھلایا نہ جائے گا، وہ خود ہی جان لیں گے بتایا نہ جائے گا، ہاں وہ خود ہی جان لیں گے بتایا نہ جائے گا، ہم سے تو اپنا حال سنایا نہ جائے گا، واللہ واللہ ہم سے تو اپنا حال سنایا نہ جائے گا، ہم کو جزا ملے گی محمد سے عشق کی، ہم کو جزا ملے گی محمد سے عشق کی، دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا، دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا، اور دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا، ہاں باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لگا ہوگا، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ واللہ واللہ کیونکہ رسول پاک
سے دیکھا نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا، اور مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیر، مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیر، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیر، بن مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا، واللہ واللہ بن مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، ذکر رسول پاک بھلایا نہ جائے گا۔ ناظرین، پروگرام ایک نئی صبح دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ آپ نے کلام بھی سنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حقیقی محبت اللہ ہم کو نصیب فرمائے۔ یقیناً دعوے تو بہت ہیں کہ ہم بھی آقا کے غلام ہیں، آقا سے محبت کرتے ہیں، لیکن اسے آقا فرما دیں یہ میرا غلام ہے، حقیقت میں تو وہی آقا غلام ہے۔ اللہ کرے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جب اپنے غلاموں کو اپنے پیچھے پیچھے جنت میں لے کر جا رہے ہوں تو ایک کاش آقا ہمیں بھی کہیں کہ تو بھی میرے ساتھ چل، سبحان اللہ۔ تو کیا وہ دن، سمجھیے کہ کامیابی اسی میں ہے، نبی پاک اگر فرما دیں ہمیں اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں۔ تو ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک کی حقیقی سچی محبت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ پروگرام میں آپ نے کلام بھی سن لیا ہے، تلاوت قرآن پاک بھی سماعت کر چکے ہیں۔ اگلا اسٹیپ ہمارا ہوتا ہے کہ ہم پروگرام میں کسی ایک ٹاپک کے اوپر گفتگو کرتے ہیں اور اس سے ملنے والے کچھ قیمتی مدنی پھول، کچھ پوائنٹس جو ہے اپنی زندگی کے اندر اس کو نافذ کریں تاکہ ہماری زندگی میں کچھ چینجز آئے، کچھ بدلاؤ آئے۔ مسلمانوں پر اگر آپ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے فرض کردہ ایک بہت ہی اہم فریضہ، جسے یوں کہہ سکتے ہیں کہ اولین فریضہ مسلمانوں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض کیا گیا وہ ہے نماز۔ سبحان اللہ، نماز کے تو یوں بڑے فضائل ہیں۔ نماز مومن کی معراج ہے، نماز جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے، نماز قبر کے عذاب سے بچاتی ہے، نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز جو ہے ایک طرح کی دعا بھی ہے، اور نماز میں بہت ساری عبادتیں ہیں جو نماز کے اندر ایک ساتھ جمع ہیں، اور یہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا بہت اہم موقع ہے۔ سبحان اللہ، نماز تو ہم میں سے ایک تعداد پڑھتی ہے اور پڑھنا بھی چاہیے۔ مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے جو الحمدللہ نماز پڑھتی ہے، اگرچہ کہ اگر یہاں پر بات کی جائے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نمازی کی تعداد کم ہے مسلمانوں کی۔ اگر آپ کیلکولیشن دیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو تعداد نمازیوں کی ہے، اگر اس کا فیصد آپ نکالتے ہیں تو شاید 5% ہی مسلمان ایسے ہوں گے جو نماز پڑھتے ہوں گے، اور اگر ان کے اندر بھی آپ غور کریں تو شاید 1% بھی مسلمان ایسے نہیں ہوں گے جو صحیح نماز پڑھتے ہیں۔ تو نماز اگر آپ دیکھیں تو مسلمان پڑھ ہی رہے ہیں، لیکن درست نماز کیا ہے، کس طرح نماز کو پڑھنا چاہیے، نماز کے آداب بھی کچھ ہیں، نماز میں کن کن باتوں کا لحاظ کرنا چاہیے۔ بعض اوقات ہماری ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ہم پوری نماز کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ایک تعداد ایسی بھی ہے نمازیوں کی جو اپنے گمان میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نمازی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، 5 وقتہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، رات کو سوتے ہیں، سردی کی راتوں کے اندر اپنی نیند کو قربان کر کے بستر سے نکل کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کی نماز ہی نہیں ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نمازی ہے۔ تو کیا اس طرح کی غلطیاں ہیں، اور نماز میں کن کن چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے،
اور بھی اس طرح کی بہت ساری گفتگو ہیں آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ نماز میں خشوع و خضوع کا کس قدر مقام و مرتبہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دیں، جب رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوں تو کن کن آداب کا خیال رکھنا چاہیے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں نماز کی کیا اہمیت ہے، نماز کے تعلق سے کیا کیا چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے نماز کیسے پڑھیں۔ سبحان اللہ۔ تو میں چاہوں گا کہ اکرم بھائی کچھ آپ بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے نماز کی اہمیت، نماز کی افادیت، نماز کی فرضیت کے حوالے سے کیا مدنی پھول ملتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علی بھائی ماشاءاللہ بہت پیارا ٹاپک ہے، نماز کیسے پڑھیں۔ نماز تو سبھی پڑھ رہے ہوتے ہیں عموماً، عید کی، بقرہ عید کی تو مسلمان عموماً پڑھتے ہی ہیں، جمعہ کی بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن نماز کس طرح پڑھنی ہے یہ جاننا ضروری ہے۔ اچھا، قرآن مقدس میں جا بجا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا نماز قائم کرنے کے حوالے سے، جا بجا ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 14 میں ارشاد فرماتا ہے اقم الصلاۃ لذکری، یعنی نماز میری یاد کے لیے قائم کرو۔ اچھا، یہاں پر علماء اکرام فرماتے ہیں نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کو اس کا حق دیا جائے۔ کسی بھی چیز کو، کسی بھی کام کو اگر ہم نے قائم کرنا ہے، قائم جب بھی لفظ آئے گا نا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا پورا حق ادا کیا جائے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نماز اسی وقت قائم ہو سکے گی، اسی وقت ادا ہوگی جب کہ اس کے ظاہری اور باطنی اس کو حقوق دیے جائیں۔ نماز کے باطنی حقوق کیا ہے؟ نماز کے باطنی حقوق یہ ہے کہ نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھا جائے، اور ظاہری حقوق یہ ہے کہ نماز کے تمام ارکان سنت کے مطابق ادا کیے جائیں۔ اچھا، رب تبارک و تعالیٰ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے، پارہ 5 ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 103، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ترجمہ ہے بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ مزید اللہ کریم سورہ ہود آیت نمبر 114 میں ارشاد فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ، ترجمہ ہے اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں میں اور کچھ رات کے حصوں میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا کہ نماز پڑھنے سے برائیاں بھی مٹ جاتی ہیں، نیکیاں بڑھتی ہیں۔ اللہ کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھ کو پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ مزید اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ نور، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یعنی جو دونوں ابھی ہم نے احادیث مبارکہ سنی دونوں صحیح احادیث ہیں۔ فرماتے ہیں الصلاۃ نور، یعنی نماز نور ہے۔ یہاں پر مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں کہ نور سے مراد یہ ہے کہ یہ قبر کے اندر بھی نور ہے، یہ حشر کے اندر بھی نور ہے، باقاعدہ بندے کی پیشانی سے نور نکلے گا جو پلسرات پر روشنی کا کام کرے گا، ٹارچ کا کام کرے گا۔ سبحان اللہ۔ مزید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین من اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد ہدم الدین۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز یہ دین کا ستون ہے، جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اس کو ترک کر دیا گویا کہ اس نے دین کے ستون کو گرا دیا۔ اللہ اکبر۔ مزید میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے کوئی ایسی چیز فرض نہ کی جو توحید و نماز سے بہتر ہو، اگر اس سے بہتر کوئی چیز ہوتی تو وہ ضرور فرشتوں پر فرض کرتا، ان یعنی فرشتوں میں کوئی رکوع میں ہے کوئی سجدے میں۔ مزید اس میں اعلیٰ حضرت اس کے حوالے سے فرماتے ہیں نماز پنجگانہ یعنی 5 وقت کی نمازیں اللہ پاک کی وہ نعمت ہیں کہ اس نے اپنے کرم عظیم سے خاص ہم کو عطا فرمائی، اس سے پہلے کسی امت کو نہ ملی۔ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف امت محمدیہ کو تحفے میں عطا فرمائی ہے، اس سے پہلے کسی امت کو یہ نعمت نہیں ملی۔ اچھا، یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا علی بھائی کہ فرشتوں کو بھی پوری نماز جس طرح نماز پڑھتے ہیں اس طرح نماز کا تحفہ ان کو نہیں ملا۔ کوئی سجدے میں تو ہمیشہ سجدے میں رہے گا قیامت تک، کوئی رکوع میں تو ہمیشہ رکوع میں قیامت تک رہے گا۔ یہ امت محمدیہ کا مسلمان اللہ کریم نے اس پر یہ احسان فرمایا کہ اس کو پوری نماز عطا فرمائی۔ نماز کے اندر قیام بھی ہے، قیام خود الگ عبادت ہے، نماز کے اندر رکوع بھی ہے، رکوع فرشتوں کی عبادت ہے، الگ عبادت ہے، سجدہ بھی ہے، سجدہ بھی ایک الگ عبادت ہے۔ یہ ساری عبادتوں کا مجموعہ ہے نماز۔ یعنی آپ دیکھیں نماز کے اندر تلاوت قرآن پاک بھی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی بدنی عبادت بھی ہے، پھر قرآن پاک کی عبادت ہے،
پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں نا ذکر و اذکار بھی اس کے اندر موجود ہے، تسبیح و تحلیل درود بھی اس کے اندر ہے، تسبیح بھی ہے، تحلیل بھی ہے. سبحان اللہ، کیا شان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں درست انداز سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یقیناً یہ تو آپ نے سنا نبی پاک کی حدیث سے، آیت کریمہ سے، کہ نماز کی کیا اہمیت ہے، کیا افادیت ہے. ایک تعداد ہم میں سے ہے جو نماز نہیں پڑھتی ہے. ناظرین آپ غور تو کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی خصوصیت ہمیں عطا فرمائی. یعنی جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو اتنی خصوصیات عطا فرمائی ہیں، اس امت کی خصوصیات میں ایک بھی ذکر کی جاتی ہے کہ اللہ پاک نے جو 5 نمازیں اس امت پر فرض کی ہے، اس سے پہلے اس طرح 5 نمازیں کسی امت پر فرض نہیں تھی. سبحان اللہ. تو یہ اللہ پاک کی طرف سے تحفہ ہے. تو اگر کسی عام انسان کی طرف سے تحفہ ملتا ہے تو آدمی کتنا سنبھال کے رکھتا ہے، کتنی اس کی قدر کرتا ہے نا. کوئی بڑا آدمی کوئی کسی کو تحفہ دے دے، گفٹ دے دے، تو آدمی اس کو سجا کے رکھتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے کہ دیکھو یہ جو گفٹ ہے مجھے وہ فلاں جو بڑی پارٹی ہے، بڑی شخصیت ہے، بڑا آدمی ہے، اس کی طرف سے ملا ہے. اب غور تو کیجئے کہ اللہ پاک سے کوئی بڑا ہے معاذ اللہ؟ اللہ تو سب سے بڑا ہے سبحان اللہ. تو اس کی طرف سے ملنے والا تحفہ، اور وہ ملا بھی کس کے ذریعے؟ نبی پاک کے ذریعے. تو اس تحفے کو ہم میں سے ایک تعداد شاید ایسی ہے کہ جو اس کی قدر نہیں کر پا رہی ہے. ان سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے، اس تحفے کی قدر کریں. اور اس کی قدر کس طرح کرنی ہے کہ اس کو جس طرح ادا کرنا چاہیے اس طرح کریں. نماز کو کس طرح پڑھنا چاہیے یہ تو ہم نے سن لیا، نماز کی فضیلتیں. تو میں چاہوں گا کہ قاری صاحب آپ بھی بتائیں نماز کس طرح پڑھیں ابھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ صلی علی اللہ محمد. علیہ محمد. ماشاء اللہ الکریم، ہمارے اکرم مدنی صاحب نے بہت زبردست قرآن پاک کی آیتوں کے ذریعے سے اور احادیث طیبہ کے ذریعے سے نماز کی اہمیت جی اور اس کی افادیت کے اوپر آپ نے چیزیں بتائیں. اب جیسا کہ ہمارا ٹاپک ہے نماز کیسے پڑھیں، تو واقعی میں بہت اہم یہ فریضہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا ہے. تو جو فریضہ جتنا اہم ہو تو اس کا ادا کرنے کا طریقہ بھی اتنا ہی اہم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو چیزیں جتنی اہم ہوتی ہے تو اس کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ بھی بہت اہم ہوتی ہے. صحیح. تو اسی طریقے سے جو نماز ہے یہ بہت اہم فریضہ ہے، تو اس کی جو بھی ریکوائرمنٹ ہے ادا کرنے کے حوالے سے وہ بھی بہت اہم ہے. اب جیسا کہ نماز کے اندر ایک خشوع و خضوع کا بھی ایک اچھا خاصا کردار ہے کہ بندہ خشوع و خضوع کے ساتھ، خشوع مطلب یعنی کہ خشیت کے ساتھ، خوف کے ساتھ، خضوع یعنی عاجزی کے ساتھ نماز ادا کرے. اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کے حوالے سے قرآن پاک میں بھی اور احادیث طیبہ میں بھی اس کی فضیلت وارد ہوئی اور اس کی ترغیب دلائی گئی ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ پارہ 18 سورہ مومنون کی آیت نمبر 1 اور 2 میں ارشاد فرماتا ہے، قد افلح المؤمنون، تحقیق کے مومن کامیاب ہے یا مومن فلاح پائیں گے، مومن نجات پائیں گے. کون؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع لاتے ہیں، وہ جو اپنی نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں. خشوع اور خضوع، تو خشوع و خضوع یہ ایک ظاہری بھی ہوتا ہے اور باطنی بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، خشوع و خضوع ظاہری کس طور پر ہوتا ہے؟ خشوع کا تعلق ظاہر سے بھی اور باطن سے بھی ہے. ظاہر سے اس طور پر ہے کہ بندہ یعنی کہ جو بھی سنن ہے، مستحبات ہے، واجبات ہے، فرائض ہے، ان سب کی پاسداری کرتے ہوئے، پابندی کرتے ہوئے نماز ادا کرے. مثال کے طور پر یہ ہے کہ انگلیوں کو نہ چٹکھائے، اسی طریقے سے ادھر ادھر اپنی نظروں کو نہ گھمائے، نماز کے اندر آسمان کی طرف نظر نہ اٹھائے، بار بار اپنی انگلیوں سے بدن پر نہ کھجلائیں. ٹھیک ہے، بعض صورتوں میں تو عمل کثیر ہونے کی صورت میں تو پھر نماز بھی فاسد ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اس کے ایک الگ احکام ہے. تو یہ ایک ظاہری خشوع ہے. اور باطنی خشوع یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک لجاجت کے ساتھ، خوف و خشیت کے ساتھ، ڈر کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو. علی بھائی دیکھیں، اس طرح کی باتیں ملتی ہے نا کہ نماز اس طرح پڑھو کہ گویا تم رب کو دیکھ رہے ہو. رب کو بالکل اگر یہ ایسا ہی تصور نہیں کر سکتے تو کم سے کم یہ تصور تو کرو کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے. رب مجھے دیکھ رہا ہے. بالکل احادیث طیبہ میں اس طرح کی ترغیب بھی دلائی گئی. اور اصل میں دیکھا جائے تو یہی روح ہے نماز کی کہ بندہ یا تو رب کو دیکھے. ٹھیک ہے، اگر وہ اس کی کیفیت نہیں بن پا رہی ہے، ٹھیک ہے، تو رب اسے دیکھ رہا، کم از کم اتنی کیفیت تو نماز کے اندر بننی چاہیے. بلکہ ہم نے بعض بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے حوالے سے علی بھائی یہ کتابوں کے اندر پڑھا ہے اور علماء کرام سے سنا ہے کہ ان کی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع اور اطمینان و سکون ایسا ہوا کرتا تھا کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے. جیسا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں بھی آتا ہے، اس طرح حضرت ربیع بن خثیم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ اس طریقے سے نماز ادا کرتے تھے گویا کہ ستون معلوم ہوتے تھے، یعنی پلے
پلر معلوم ہوتے تھے کہ بھئی یہاں پر کوئی ستون نصب ہے یا پلر نصب ہے، یعنی ایسا نہیں، بالکل ایک دم سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ. مگر ہم بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں یا یعنی کہ حرکت کر رہے ہوتے، ادھر جا رہے ہوتے، کبھی ادھر جا رہے ہوتے، کبھی ادھر یہ ہاتھ ہل رہا ہوتا ہے، کبھی وہ ہاتھ ہل رہا ہوتا ہے، ایک الگ الگ انداز ہو رہا ہوتا ہے، یعنی لگتا ہی نہیں کہ بندہ یعنی کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے. احمد رضا بھائی، دنیاوی طور پر بھی اگر ہم دیکھیں نا، بندہ کسی شخصیت کے پاس جائے، کسی پارٹی کے پاس جائے، اب مثال کے طور پر کوئی دیکھنے والے آ رہے ہیں، رشتے کا معاملہ ہے اس کا، یا کسی ڈی ایم کے پاس، سی ایم کے پاس بندہ جا رہا ہے، کتنا کچھ تیاری کرتا ہے پہلے سے نا، ایک دم لباس اس کا اچھا ہونا چاہیے. جانے کے بعد وہاں پر گیا نا تو وہ اپنی حرکات و سکنات، یعنی ہلنے ڈلنے کو بھی بڑا غور دے گا کہ میں کوئی مجھ سے ایسی حرکت نہ ہو جائے جس سے کہ مائنس پوائنٹ ظاہر ہو. بالکل ایسا ہی. بس دنیاوی بندے کے سامنے ہمارا یہ انداز ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم کھڑے اور ہمارا کیا انداز ہونا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. حتیٰ کہ یہاں تک کہ علی بھائی، اکرم بھائی، ہم نے یہ دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ یعنی نماز کو، جیسا آپ نے شروع میں بتایا، بڑے ہلکے میں لیتا، آپ نے بتایا کہ سیریس نہیں لیتے ہیں. ایسے بھی ہم نے لوگ دیکھے، جیسا کہ آپ نے ایک سیٹ کی اور یہ بڑے حاکم کی مثال دی کہ کوئی اس طرح کا ہے تو ہم ایک اہتمام کے ساتھ اس کے پاس جاتے ہیں اور اس طرح کی کوئی ایسی غلطیاں، حرکات و سکنات نہیں کرتے، افعال نہیں کرتے، ایکٹیویٹیز نہیں کرتے جس سے مائنس پوائنٹ ظاہر ہو جائے. بعض لوگ علی بھائی آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ کام دھندے والے، بزنس والے ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے گیریج، ٹھیک ہے، اب ان کے کپڑے بالکل یعنی کہ وہ جو بھی یعنی کہ آلود ہوتے ہیں، گندے ہوتے ہیں، اب اسی کے ساتھ وہ مسجد میں آ رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے کوئی اس طرح کا ان کا کام دھندا ہے جس کی وجہ سے ان کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں یا پھر ہاتھ پیر خراب ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی یعنی کہ اس کا اہتمام نہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کہ گیریج کے کپڑے میں، یعنی کام دھندے والے کپڑے کے اندر بندہ نماز پڑھ کے چلا جاتا ہے تو اہتمام نہیں کرتا. وہ بھی آ رہی ہوتی ہے، بالکل آ رہی ہوتی ہے نا کپڑے بدبو آ رہی ہے اس صورت میں، تو پھر نماز مسجد میں داخلہ ہی حرام حرام جائز ہے. نہیں ہے. اصل میں علی بھائی ہم نے یہ تو سن رکھا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ آیت کریمہ بالکل اپنی جگہ پر حق ہے کہ ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، یعنی گناہوں سے روکتی ہے بندے کو. اب آپ اور میں نے دیکھا ہوگا کئی ایسے نمازیوں کو کہ ماشاءاللہ حاجی صاحب بھی ہے، داڑھی بھی رکھے ہوئے، مذہبی حلیہ بھی ہے، مگر پھر بھی یعنی کہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، پھر بھی ان کے اخلاق کے اندر کوئی یعنی کہ کیا بولتے ہیں بھلی وار نہیں ہوتا ہے، کوئی اخلاق ان کے اتنے اچھے نہیں ہوتے ہیں. اس طرح زبان بالکل رف انداز میں کر رہے ہوتے ہیں اور مارنا، دھاڑنا، لتاڑنا، بے عزتی کرنا وغیرہ. پھر بہت سارے ایسی خرافات ہیں، بہت سارے ایسے گناہ ہیں، کرائم ہیں جو بندہ کر رہا ہوتا ہے. پھر بولتے بھی یار یہ نمازیوں کر ایسا کرتا ہے، یہ داڑھی والا ہے، نماز ہی ہے، یہ ایسا کرتا ہے. اصل میں ہم نماز ہے نا اس کے حقوق کے ساتھ ادا نہیں کر رہے ہیں، اس کے ریکوائرمنٹ کے ساتھ ادا نہیں کر رہے ہیں. ورنہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے نماز کا انداز آپ دیکھیں کیسا ہوتا تھا. کاش ہمارا بھی انداز ہو جائے. حضرت یعنی کہ جو نماز میں خشوع خضوع والا جو انداز ہوتا تھا، حضرت حاتم اصم کے بارے میں آتا ہے، سیدنا حاتم اصم سے ان کی نماز کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو میں پورا وضو کرتا ہوں. اچھا اب وضو کی طرف آئے تو اب ہمارے تو وضو بھی صحیح سے نہیں ہے، یعنی یوں سمجھ لو کس کس پر ہم بات کریں. وضو دیکھے تو جدی پشتی، نماز دیکھے تو جدی پشتی، مطلب یعنی کہ جو باپ دادا کو دیکھا، جو آس پاس والوں کو دیکھا، جو گھر والوں کو دیکھا وضو کرتے ہوئے، وہی والا انداز میں وضو، ٹھیک ہے. نماز کا بھی جیسا بھائی کو دیکھا، جیسے باپ کو دیکھا، ٹھیک ہے، دادا کو دیکھا، چاچا کو دیکھا، ٹھیک ہے، ایسے ان کے نماز پڑھنے کا انداز انہوں نے اپنا لیا. اپن اس طرح کی باتیں بتائیں گے تو بولیں گے یہ نئی بات آ گئی. ہاں ہمارے باپ دادا تو کبھی ایسا کیا نہیں، کہیں کبھی کیا نہیں. یعنی وہ بس یعنی دلیل جو ریفرنس وہ اپنے باپ دادا کو، گھر والوں کو بنا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم برسوں سے تو اس طرح نماز پڑھتے آ رہے ہیں، اس طرح وضو کرتے آ رہے ہیں، اور آپ ابھی بتا رہے ہیں کہ اس طرح نہیں، اس طرح پڑھو. اس طرح کئی لوگوں کو دیکھا ہوں آپ نے کہ وہ جب وہ مسح کرتے ہیں نا، جب وضو کے اندر مسح کرنے کے بعد وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح ہاتھ چوم رہے ہوتے ہیں، تو ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی یہ طریقہ درست نہیں ہے، تو سامنے سے بولتے ہیں کہ یار یہ تو نئی بات ہے. بالکل 30 سال سے 40 سال سے وضو کرنا، یہ نئی بات کہاں سے؟ اس طرح نماز کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب بتاتے ہیں تو اس طرح کی باتیں آتی ہیں سامنے. حضرت حاتم اصم کے بارے میں آتا ہے کہ توجہ سے اس کو سنیں ہمارے ناظرین، کہ ایک تو اچھے طریقے سے وضو کرے، کامل طور پر وضو کرے، پھر نماز کی جگہ پر آ کر بیٹھ جائیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں نماز کی جگہ پر آ کے بیٹھ جاتا ہوں یہاں تک کہ میرے تمام اعضاء یعنی بدن کے جو بھی حصے ہیں پرسکون ہو جاتے ہیں. پھر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور کعبہ معظمہ کو آئبرو کے سامنے، پل صراط کو قدموں کی نیچے، جنت کو سیدھے ہاتھ کی طرف اور جہنم کو الٹے ہاتھ کی طرف، ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پیچھے خیال کرتا ہوں اور اس نماز کو اپنی آخری نماز تصور کرتا ہوں. پھر امید و خوف کی ملی جلی کیفیت میں، کیا معلوم رب قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا، رحمان ہے قبول بھی کر لے، قہار ہے
پکڑ بھی کر لیں. تو آپ فرماتے حاتم اعصم کہ میں امید و خوف کی ملی جلی کیفیت میں، ٹھیک ہے، اس طرح کی کیفیت میں تکبیر تحریمہ کہتا ہوں، قرآن کریم ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا ہوں، رکوع تواضع یعنی عاجزی کے ساتھ اور سجدہ خشوع کے ساتھ کرتا ہوں، بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھتا ہوں، دایاں پاؤں کھڑا کرتا ہوں، خوب اخلاص سے کام لینے کی، یعنی کہ ریاکاری نہیں، صرف اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، نماز کا اہتمام کرتا ہوں. باوجود یہی خوف رکھتا ہوں کہ نہ جانے میری نماز قبول ہوگی یا نہیں، ٹھیک ہے. اب یہ حضرت حاتم اعصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نماز پڑھنے کے اندر وہ انداز ہے، وہ خشوع و خضوع ہے، وہ اہتمام ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جب نماز پڑھنے کھڑے ہو تو اس طرح کا اہتمام کریں کہ پیچھے ملک الموت علیہ السلام کھڑے ہیں، ادھر جنت ہے تو ادھر دوزخ ہے، کیا معلوم میری یہ آخری نماز ہو، اور ملی جلی کیفیت ہو خوف کی کہ پتہ نہیں میری نماز قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی وغیرہ وغیرہ. اس انداز سے اگر ہم نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہماری یہ نماز ہمیں فائدہ بھی پہنچائے گی اور ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرائیں گی اور آخرت میں بھی کامیاب کرائیں گی. ماشاءاللہ. تو یہ یقیناً ایک ہمارا ذہن ہونا چاہیے اس طرح. ناظرین نماز پڑھیں تو ان تمام تر لوازمات کو پیش نظر رکھتے ہوئے پڑھیں گے انشاءاللہ تو برکت ملے گی. ورنہ نمازیں تو دیکھو لوگ پڑھ ہی رہے ہیں، تو چل میں آیا اور اس طرح کی جو کیفیت ہے، آتے ہیں تو کس طرح نمازوں میں معاملات ہوتا ہے. وضو کرنے بیٹھتے ہیں تو بس وہ 1 منٹ کے اندر وضو ہو گیا، 1 منٹ میں نماز ہو گئی، اور نہ مطلب ایک ایسا لگتا ہے کہ بس روٹین بنا لیا، ٹھیک ہے بس نماز پڑھنی ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہے، بس وہ جس طرح پڑھ لو. ایسا تو نہیں ہوتا ہے نا. آپ اپنا کام جو کرتے ہیں، اپنے کاروبار کو کس انداز سے کرتے ہیں. اگر ایک مثال ہے، اگر آپ درزی ہیں، اب آپ ظاہر بات آپ دیکھیں گے نا بھائی جس نے مجھے کپڑا سینے کے لیے دیا ہے، اگر میں نے اس کو صحیح نہیں سیا تو مجھے پیسے تھوڑی دے گا وہ. بالکل ایسا اگلی مرتبہ جی بڑھ بڑھا کے چلا جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ مجھے اس کا تاوان بھی دینا پڑ جائے، دوبارہ کپڑے صحیح انداز سینا پڑے. یہ ایک دنیاوی مثال دے رہا ہوں. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں اگر آپ گاڑی چلاتے ہیں، اس کے آپ لوازمات دیکھتے ہیں کہ مجھے کہاں روکنا ہے، کہاں پر ہارن بجانا ہے، کہاں پر مجھے اسپیڈ تیز کرنی ہے، کہاں پر کم کرنی ہے، کس انداز سے چلنا ہے. پھر گاڑی بھی چلا رہے ہیں تو ون وے میں کس طرح چلانا ہے، اسی طریقے سے کہاں پر روکنا ہے، تمام چیزیں آپ دیکھتے ہیں. پھر بتی ہے تو لال بتی پر روکنا ہے نہیں روکنا ہے، ہری بتی ہو گئی ہے تو وہاں پر گاڑی کو اسٹارٹ کر دینا ہے. اسی طریقے سے اور بھی لوازمات ہوتے ہیں. جو بھی انسان کام کرتا ہے اس کو مکمل طریقے سے ادا کرتا ہے، پھر جو ہے وہ کام پورا ہو پاتا ہے. تو نماز جو سارے کاموں سے زیادہ اہم ہے، سبحان اللہ، جو اولین عبادت جس کو کہا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو ہم اسی طرح ہلکے میں لے لیتے ہیں. اور جس طرح بس وہ سوچتے ہیں کہ اچھا بعض لوگ یہ بھی رضا بھائی کہا جاتا ہے ان سے کہنا بھائی نماز کو اچھے انداز سے ادا کرو، تو کہتے ہیں اللہ قبول کرنے والا ہے بھائی، اللہ قبول کرے گا، ہم تو اس طرح پڑھ لیتے ہیں. تو بھائی جب دنیا کے کام آپ کے جو ہے چھوٹے موٹے وہ آپ صحیح انداز سے نہیں کریں تو پورے نہیں ہوتے ہیں. تو اللہ پاک کی عبادت اللہ اس کا محتاج تھوڑی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ہم خشوع خضوع سے ادا کریں، کوئی چھوٹی سی غلطی ہو گئی اسے پکڑ فرما سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجبور تھوڑی ہے ہماری عبادت قبول کرنے کا. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے اس کی مشیت ہے، اس کی مرضی، لیکن ہماری طرف سے مکمل تو ہو. ہم اپنی طرف سے کوشش کریں کہ جتنا اچھا ہو سکے ادا کریں. اللہ نے چاہا تو ضرور قبول ہوگی. تو توجہ کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، خوف و خشیت کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کریں گے انشاءاللہ اس کی ظاہری اور باطنی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی. آئیے ناظرین، اب ٹائم ہوا چلا ہے کچھ فرمائشیں لینے کا. آئیے دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین ہم سے، ہمارے نعت خوان سے کیا کلام سننا چاہتے ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ فرمائشوں کی طرف چلتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وتعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام طاہر شاہ ہے، میں راجستھان شہر بیکانیر کا رہنے والا ہوں. میری خواہش ہے کہ میں اعلیٰ حضرت کا کلام سنوں. حضرت کا کلام سنو، یہ نہیں بتایا کہ کون سا سنیں، مطلب کوئی بھی سنا دیا جائے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ شامل کرتے ہیں. ایک اور دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد علی رضا ہے، میں راجستھان کے کچامن سٹی کا رہنے والا ہوں. آپ کا پروگرام ماشاءاللہ اچھا چل رہا ہے، اور میرے کو یہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی، یہ کلام سنا دیجیے. اب بات ہے ماشاءاللہ، یہ بھی کلام اعلیٰ حضرت کا ہی ہے. سبحان اللہ. اور اس سے پہلے ایک فرمائش جو آئی تھی وہ مطلقاً تھا کہ ایک سید اعلیٰ حضرت کا کوئی بھی کلام سنا دیں. تو انشاءاللہ ایک کلام یہ لے لیتے ہیں، وقت چونکہ کم ہے اپنے پاس، تو اسی کو شامل کر لیں. اس کے علاوہ آپ جو چاہیں. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے.
گر ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، او جب تو بنائی ہے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے، کیا بات تیری مجرم، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ، اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ، دم گھٹنے لگا ظالم، دم گھٹنے لگا ظالم، کیا دھونی رمائی ہے، دم گھٹنے لگا ظالم، کیا دھونی رمائی ہے، اور مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، 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 صرف ان کی رسائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک کی محبت عطا فرمائے۔ ناظرین، گفتگو چل رہی تھی نماز کے حوالے سے، نماز کیسے پڑھیں، اور الحمدللہ آیات و احادیث سے بھی آپ نے سنا۔ پھر اسی طرح نماز میں خشوع و خضوع کتنا ضروری ہے، اور نماز کی اصل یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب کھڑا ہو تو ظاہری خشوع و خضوع بھی اپنائے۔ بزرگان دین کا ہم نے انداز اس طرح کا دیکھا ہے۔ اگر اس دور میں آپ دیکھیں تو شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ہم نے انداز دیکھا ہے۔ کئی مرتبہ آپ کو دیکھا گیا کہ آپ جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تراویح کے اندر بھی یہ آپ کو دیکھا گیا ہے کہ جب قرآن پاک کی آیتیں پڑھی جا رہی ہوتی ہیں تو اس کے ظاہری بات ہے کہ اولیاء کرام جو ہے وہ قرآن پاک کو جو ہے نا سمجھ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں، سمجھ کر سن رہے ہوتے ہیں، تو اس کی دیکھا گیا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ نماز کے اندر اشک باری کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اولیاء کرام کا انداز ہے، اللہ کے نیک بندوں کا انداز ہے۔ اللہ کرے ہمیں بھی یہ نصیب ہو اور اس کی برکت ہمیں بھی اللہ پاک نصیب فرمائے۔ تو بزرگان دین کے حوالے سے بات چلی ہے، تو اکرم بھائی میں چاہوں گا کہ اگر کچھ بزرگوں کے حوالے سے بھی آپ ان کا انداز بھی ہمارے سامنے ہو کہ کس انداز سے یہ حضرات اللہ پاک کی عبادت نماز کو ادا کیا کرتے تھے۔ جس طرح احمد رضا بھائی نے فرمایا نا خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، تو اس طرح نماز پڑھنی چاہیے گویا کہ ہماری آخری نماز ہو۔ واقعی اسی طرح بزرگان دین نماز پڑھا کرتے تھے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے حوالے سے کہ اپنی نماز میں موت کو یاد کرو،
کیونکہ جب کوئی شخص اپنی نماز میں موت کو یاد کرے گا تو وہ ضرور عمدہ انداز میں نماز پڑھے گا، اور اس شخص کی طرح نماز پڑھو جسے امید نہ ہو کہ وہ دوسری نماز ادا کر سکے گا۔ یعنی گویا کہ اس طرح نماز پڑھے کہ یہ میری آخری نماز ہے۔ اچھا، اسی انداز میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ہم اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم آپس میں گفتگو فرما رہے ہوتے، لیکن نماز کا وقت آتا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے ہو جاتے گویا کہ ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی اس طرح نماز کی طرف آپ جو ہے وہ چلے جایا کرتے تھے۔ اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ جب نماز پڑھتے تو گویا اس طرح معلوم ہوتا کہ آپ گڑی ہوئی میخ ہے۔ میخ کا مطلب کھوٹی یا پھر اپنے یہاں چوبا ٹائپ کا بولتے ہیں، یعنی بالکل جمادار ٹائپ کے ہو جایا کرتے آپ، اتنے پرسکون انداز میں نماز پڑھتے۔ اسی طرح صحابہ اکرام کے متعلق آتا ہے کہ جب آپ نماز میں ہوتے تو اس طرح معلوم ہوتا کہ آپ جمادات ہیں، چڑیاں آپ کے اوپر آ کر بیٹھ جایا کرتی، صحابہ اکرام کے سروں پر چڑیا آ کر بیٹھ جایا کرتی۔ چڑیا ظاہر ہے اس پر آ کر بیٹھتی ہے کہ جو چیز حرکت نہ کرے۔ نماز اتنے پرسکون انداز میں پڑھا کرتے تھے۔ ہمارا انداز کیا ہے، ہم غور کر لیں۔ اسی طرح بعض صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ بروز قیامت لوگ نماز والی حیت یعنی حالت یعنی کیفیت پر اٹھائے جائیں گے، یعنی نماز میں جس کو جتنا اطمینان و سکون حاصل ہوتا ہے اسی کے مطابق ان کا حشر ہوگا۔ ہر ایک چاہتا ہے کہ میں حشر و نشر کے معاملات میں کامیاب ہو جاؤں، بآسانی جنت میں داخل کر دیا جاؤں۔ ہم اپنی نماز کا جائزہ لے لیں، نماز کتنے اطمینان کے ساتھ پڑھتے ہیں، نماز اتنی جلدی پڑھتے ہیں کہ گویا کہ مطلب ایک چھوٹی سی ذمہ داری، اس کو ذمہ داری کو جلدی سے ادا کریں، کسی طرح ہم دنیا کی طرف چلے جائیں، دنیا سے آئے ذمہ داری ادا کی، دنیا کی طرف چلے جائیں۔ اگر کوئی سیٹ ہو، سیٹ ہمیں کام دیتا ہے، جتنا بڑا سیٹ ہوگا نا اتنے ہی احسن انداز میں اس کا کام کریں گے۔ اور یہ نماز کا حکم دینے والا کون ہے؟ تمام بادشاہوں کا بادشاہ، تمام سلطانوں کا سلطان، اللہ کریم عز و جل جلالہ نماز کا حکم دے رہا ہے۔ لیکن ہمارا انداز کیا ہے؟ ہم اس طرح نماز پڑھتے جیسے ہی کسی چھوٹے سے کسی شخص کا حکم ہو، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو ہم اس بات کو بھی اگر پیش نظر رکھیں گے نا کہ پتہ نہیں کب دنیا سے چلا جاؤں، کب مر جاؤں، اور آخری نماز ہو سکتی ہے میری، تو آخری نماز ہے تو کتنی سکون اور اطمینان کے ساتھ پڑھوں۔ صحیح۔ تو انشاءاللہ الکریم نماز میں اطمینان بھی ہوگا، اطمینان بھی ہو، اور بزرگوں کے جو آپ نے بتایا انداز سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بھی نماز پڑھے تو اطمینان کے سکون کے ساتھ پڑھے۔ اچھا رضا بھائی، آپ کی طرف بڑھوں گا، نماز تو پڑھیں، نماز اگر غلط پڑھتے ہیں تو کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، اور کئی بار ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری نماز ہی نہ ہو، کیا فرمائیں گے آپ؟ علی بھائی، جیسا کہ آپ نے شروع میں ایک بات بتائی تھی کہ ایک تو نماز پڑھنے والوں کی تعداد بالکل کم ہے، صحیح۔ اگر ہم سروے کریں تو اچھا، نماز پڑھنے والوں کی تعداد میں بھی اگر ہم چیک کریں نا کہ بھئی کس کی نماز بالکل صحیح ہے، درست ہے، عین شریعت کے مطابق ہے، عین احکام شرع کے مطابق ہے، تو شاید وہ بولتے ہیں 1% بھی نہ ہے۔ صحیح صحیح۔ وہی ہماری جو ابھی ملی جلی گفتگو ہوئی کہ ہم نے نماز کے معاملے کو بالکل ہے نا وہ جدی پشتی لے لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جیسے نماز کے اندر بندہ بہت ساری غلطیاں کر جاتا ہے۔ اب ایک مثال آپ کو میں سمجھاؤں جس کو حدیث پاک میں بھی بیان کیا گیا اور اس کی مذمت کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ بعض لوگوں کا آپ نے دیکھا ہوگا علی بھائی، وہ نماز اتنی اسپیڈ سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، خاص طور پر رکوع اور سجدے کے معاملے میں، یعنی رکوع میں جاتے ہیں ابھی صحیح سے سیدھے کھڑے بھی نہیں ہوتے ہیں، یعنی مکمل طور پر سیدھے کھڑے بھی نہیں ہوتے ہیں، جس کو ہم قوما بولتے ہیں، ٹھیک ہے، فوراً فی سجدے میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ قوما جو اس کا چھوٹا ہے، مکمل سیدھا نہیں کھڑا ہوا ہے، جس کو بولتے ہیں تعدیل ارکان، یہ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ تب یہ واجب چھوٹا، اور واجب کا نماز کے اندر بھولے سے چھوٹنا یہ سمجھو سجدے سہو واجب کرتا ہے۔ وہ آخری میں ہم تشہد کے بعد سلام پھیرتے ہیں، پھر 2 سجدے کرتے ہیں، اس کو سجدے سہو کہتے ہیں۔ اور اگر جان بوجھ کر اگر کوئی واجب چھوڑ رہا ہے تو پھر سجدے سہو سے بھی کام نہیں چلے گا، بلکہ اس کو نماز کو دوبارہ لوٹانا واجب ہے۔ ایک تو یہ غلطی کرتے ہیں۔ دوسری غلطی کیا ہے؟ 2 سجدوں کے درمیان جو ہمارا رکنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ٹھہرنا ہوتا ہے، اس کو ہم جلسہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کم از کم 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا واجب ہوتا ہے۔ اب اس کے اندر بھی کیا انداز ہوتا ہے؟ یعنی یوں سمجھ لیں سجدے میں گئے، اب جب سجدے سے بیٹھتے ہیں تو پورا نہیں بیٹھتے، فوراً یعنی کہ دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ ایسوں کے بارے میں مذمت کرتے ہوئے حدیث پاک میں آتا ہے، جیسا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ٹھونکے مارنے سے منع کیا ہے، یعنی کہ جس طرح کوا ٹھونکے مارے تو وہ ہم میں سے نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پاک ہے جس طرح کوا بطخ جب کوئی چیز یعنی کہ زمین سے اٹھاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح کر کے فوراً یعنی کہ جلدی کرتا ہے،
تو یہ والے انداز سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اس طرح ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص مسجد میں آیا، اس نے نماز پڑھی، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آ کر سلام عرض کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دینے کے بعد فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، کہ تو پھر سے جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ پھر گیا، ٹھیک ہے، پھر نماز پڑھ کر آیا، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، کہ تو پھر جا، پھر نماز ادا کر۔ اس طرح 3 مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اسے نماز پڑھنے کا حکم دیا کہ قم فصلی فإنک لم تصلی۔ تو وہاں پر وہ کہ نماز کے جو واجبات تھے، یعنی کہ جو تعدیل ارکان، اطمینان اور سکون، اس نے آگے پھر پوچھا بھی اس شخص نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ میں کس طرح نماز ادا کروں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطمینان و سکون کے ساتھ نماز ادا کر۔ یہ تو ہم نے ابھی واجبات کی بات کر رہے ہیں علی بھائی، اگر ہم قراءت کی طرف جائیں، یعنی کہ وہ بولتے ہیں نا تلاوت کی طرف جائیں، کہ بھئی ہم آیا مخارج کے ساتھ، تجوید کے ساتھ جو نماز کے اندر چیزیں پڑھی جاتی، تلاوت کی جاتی ہے، قراءت کی جاتی ہے، اتنی قراءت میری درست ہے کہ نہیں؟ صحیح۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں کہ اتنی قراءت درست ہونا کہ نماز آپ کی جائز ہو جائے، ٹھیک ہے، اتنی قراءت سیکھ لینا، ٹھیک ہے، یہ ہر مسلمان مرد و عورت پر یہ فرض عین ہے، یعنی کمپلسری ہے۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ ہم اپنی نمازوں کو کسی سنی صحیح العقیدہ عالم دین کے پاس، عاشقان رسول جو علماء کرام ہیں، عاشقان رسول جو قرائے کرام ہیں، ٹھیک ہے، ان کے پاس اپنے امام صاحب ہیں، ان کے پاس آپ اپنی نماز کو چیک کرائیں، بالکل، یعنی کہ شرم محسوس نہ کریں کہ یار میری عمر تو بالکل باپ والی ہو چکی ہے، میرے تو بچے کے بچے ہو گئے، دادا بن گیا ہوں میں تو، نانا بن گیا ہوں، اب میں کسی کے پاس جا کے بیٹھوں گا کہ بھئی دیکھو میری نماز چیک کر لو تو پتہ نہیں میری عزت کا کیا ہوگا۔ تو اس لیے بغیر شرم و جھجک کے ہم امام صاحب کے پاس جائیں اور کہیں کہ میری نماز کو چیک کریں، میں جو چیزیں نماز میں پڑھتا ہوں وہ چیک کریں، میری نماز درست ہے کہ نہیں، پھر وہ جو گائیڈ لائن دے اس کے مطابق پھر کوشش کرنے لگ جائیں۔ ایسا بھی نہیں کہ عزت گوائی جائے گی، اس میں اللہ کریم بلندی عطا فرمائے۔ بے شک، بے جو شک، اللہ کے لیے اپنی عزت گوائی گویا کہ اللہ کریم اس کو بلندی عطا فرمائے۔ تو یہ اپنا انداز ہو اور خشوع خضوع کے ساتھ نمازیں پڑھیں انشاءاللہ، غلطیوں سے بچتے ہوئے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میں آپ کو مشورہ دوں گا، آپ چاہتے ہیں کہ اچھے انداز سے صحیح طریقے سے نماز پڑھیں، مشورہ دوں گا دعوت اسلامی انڈیا کے تحت الحمدللہ عاشقان رسول کے 3 دن کے 12 دن کے 1 ماہ کے مدنی قافلے رائے خدا میں سفر کرتے ہیں، جہاں الحمدللہ نمازیں سکھائی جاتی ہے۔ ایک تعداد ہمیں دیکھنے والوں میں بھی شاید ایک تعداد ایسی ہوگی جن کو نماز نہیں آتی ہوگی، لیکن دعوت اسلامی انڈیا کے تحت جو مدنی قافلے سفر کرتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، الحمدللہ وہاں پر وہ گئے ہوں گے، شرکت کی ہوگی، ان کی نمازیں درست ہوئی ہوں گی۔ ایک کتاب بھی میں آپ کو آخر میں بتا دیتا ہوں، شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی بہت پیاری کتاب ہے نماز کے احکام۔ یہ کتاب آپ لیں، انشاءاللہ وضو بھی آپ کا درست ہوگا اس کتاب کو پڑھ کے، غسل کے حوالے سے بہت ساری معلومات ہیں، تیمم کے حوالے سے، نماز جنازہ کے حوالے سے، غسل و کفن کے حوالے سے، پھر نماز کے حوالے سے، مسافر کی نماز کے حوالے سے، جمعہ کی نماز کے حوالے سے، بہت پیاری پیاری معلومات اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ آپ اس کا مطالعہ کریں، اس کو آپ سمجھ کے پڑھیں گے انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو آپ کی نماز بھی درست ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو درست طریقے سے نماز کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ والسلام۔ السلام یا نبی، السلام یا نبی، یا نبی السلام، السلام یا نبی، السلام یا نبی، یا نبی السلام۔ آپ کا چاہا رب کا چاہا، رب کا چاہا آپ کا چاہا، آپ کا چاہا رب کا چاہا، رب کا چاہا آپ کا چاہا، رب سے ایسی چاہت والے، رب سے ایسی چاہت والے، تم پر لاکھوں سلام۔ السلام یا نبی، السلام یا نبی، یا نبی السلام، السلام یا نبی، السلام یا نبی، یا نبی السلام۔
خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ، نوری کو تم نور بناؤ، خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ، عاصی کو بھی نور بناؤ، اے چمکیلی رنگت والے، اے چمکیلی رنگت والے، تم پر لاکھوں سلام، السلام یا نبی، السلام یا نبی، یا نبی السلام، السلام یا نبی، السلام یا نبی، یا نبی السلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ پاک عز و جل ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ اے اللہ دنیا جہاں میں جہاں کے مسلمان بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، تنگ دست ہیں، پریشانیوں میں گرفتار، اپنے فضل و کرم سے بیماریاں پریشانیاں دور فرما۔ اے رب کریم مسلمانوں کو راحت، چین، سکون عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کرتے پوری آرزو ہر بے کس مجبور کی۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد برحمتک یا رحمت۔ نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا۔